اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری الوی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ طٰہٰ کی دوسرے لیکچر میں سورہ طٰہٰ کی امتحانی مشقوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ القرآن المجید جماعت نحم کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 30 ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی نوٹ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 37 کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ یعنی سورہ طٰہٰ میں سے ہماری جو یہ مذکورہ آیات ہیں یہ امتحان میں شامل کی جائیں گی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر وہ قرآنی دعائیں ذکر کی گئی ہیں جو سورہ طٰہٰ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اس سے آگے ہیں جی اسی سورہ مبارکہ کے الفاظ معنی، یعنی ذخیرہ الفاظ۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی صدری، اس میں صدر اسم ہے جس کا معنی ہے سینہ، اور یا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں یا میرا، تو صدری میرا سینہ۔ اشرح یہ فعل امر بمعنی دعا ہے، اس کا معنی ہے جی کھول دے۔ احلل اس کا بھی معنی ہے کھول دے۔ یسر آسان کر دے۔ اخی میرا بھائی۔ لسانی میری زبان، یہاں پر بھی لسان اسم ہے یا ضمیر متکلم کی ہے، لسانی میری زبان۔ ازری میری کمر۔ اشدد مضبوط کر دے۔ نسبحک نسبح یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، کا ضمیر یہ ضمیر متصل ہے، معنی یہ بنتا ہے جی ہم تیری تسبیح بیان کریں یا کرتے ہیں۔ کئی کا معنی ہے جی تاکہ، قد یقیناً، بصیر خوب دیکھنے والا، مرتن اخری ایک مرتبہ پھر یا ایک مرتبہ اور بھی، مننا ہم نے احسان کیا۔ اسی صفحہ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ شامل کی گئی ہے جی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشور کے بارے میں فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہاں سے جی ہمارے مشق سوالات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے جی درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں سے پہلی معروضی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ کون سی صورت میں ذکر ہے جی؟ سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، سورۃ الحج میں، سورۃ الانبیاء میں۔ تو اس کا درست جواب باجز ہے سورہ طٰہٰ میں۔ دوسرا MCQ ہے جی سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر،
حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم. تو اس کا پہلا جواب یعنی الف جز ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات کو سن کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے. تیسری معروض ہے جی حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے. جلد بازی کا، زبردست غصے کا، شعلہ بیانی کا، صبر و تحمل کا. تو اس کا جواب دال جز صبر و تحمل کا جواب ہے جی. نمبر 4 ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. الف جز پانی میں برکت، با جز چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جیم جز واقعہ معراج، اور دال جز قرآن مجید. تو اس کا درست جواب ہے جی دال جز قرآن مجید. پانچویں معروضی اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا. نتیجے کے دن، عید کے دن، قیامت کے دن، حج کے دن. تو اس کا درست جواب ہے جی جیم جز قیامت کے دن اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا. دوسرا ہمارا سوال ہے جی مختصر جواب دیجئے. اور اس دوسرے سوال میں سے جو پہلی جز ہے سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو آئیے چلتے ہیں سورہ طٰہٰ کے تعارف کی جانب. جی یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 16 ہے، سورہ طٰہٰ کا تعارف. اس میں تعارف کی ہیڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی پہلی جو 2 لائنیں ہیں، سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں. اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا. تو یہ ہمارے پہلے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے. دوسرا ہمارا شارٹ کویسچن ہے جی سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بیان کیجیے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 کے اوپر جو ہم نے تعارف پڑھا تھا، اسی تعارف میں سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. جی مضامین کی جو ہیڈنگ ہے اس سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. تیسرا ہمارا شارٹ کویسچن ہے جی سورہ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات میں سے کوئی سے 2 نکات تحریر کیجیے. تو جی یہ ترجمۃ القرآن جماعت نحم کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 19 ہے جس کے اوپر علمی و عملی نکات بیان کیے گئے ہیں سورہ طٰہٰ کے. تو ان نکات میں سے ہم نے کوئی سے 2 نکات جو ہیں ان کو اپنے تیسرے شارٹ کویسچن کے آنسر میں نوٹ کر لینا ہے. تو ان میں سے پہلے 3 ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح دنیا و آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں. تو ان علمی و عملی نکات میں سے ہم نے فقط 2 علمی و عملی نکات کو اپنے اس شارٹ کویسچن کے آنسر میں تحریر کر لینا ہے. اس سے اگلا ہمارا کویسچن ہے جی سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں. یہاں پر جی 8 قرآنی الفاظ دیے گئے ہیں اور ان تمام کے تمام الفاظ کا ذکر ہم پہلے جو ذخیرہ کلمات یا ذخیرہ الفاظ پڑھ چکے ہیں ان کے اندر ہے اور یہ ان کے اندر مذکور ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں انہی ذخیرہ الفاظ کو. تو سب سے پہلا لفظ ہے جی بصیرن. تو بصیرن کا معنی ہے جی خوب دیکھنے والا. اس سے اگلا لفظ ہے جی لسانی. لسانی کا معنی ہے جی میری زبان. ازری میری کمر. قد یقیناً یا تحقیق. اس سے اگلا لفظ ہے جی اشرح. اشرح کا معنی ہے جی کھول دے. کئی تاکہ. اور مننا
ہم نے احسان کیا۔ تو اس طرح ہمارے سورہ طٰہٰ کا سوال نمبر 3 مشق سوالات میں سے یہ بھی مکمل ہوا۔ اس سے اگلا جو کویشچن ہے یہ صفحہ نمبر کتاب کا 33 ہے، سوال نمبر 4، دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ تحریر کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کویشچن ہے سوال نمبر 4 ماڈل پیپر میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ کویشچن 15 نمبر کا آتا ہے، جس میں 3 اجزاء دی جاتی ہیں، ان میں سے ہر جز 5 نمبر کی ہوتی ہے، اور ان اجزاء میں سے آیات قرآنی دی جاتی ہیں جن کا ہم نے اردو ترجمہ با محاورہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنی کورس میں شامل صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے مخصوص آیات ہیں جن آیات کو ہمارے امتحانی نقطہ نظر کے اعتبار سے کورس کا حصہ بنایا گیا ہے، یعنی جن میں سے آیات ترجمہ میں شامل کی جائیں گی۔ تو سورہ طٰہٰ کی جو آیات ترجمہ القرآن المجید میں امتحانی نقطہ نظر کے اعتبار سے شامل کی گئی ہیں، ان میں سے چند آیات یہاں پر دی گئی ہیں جن کا ہم نے با محاورہ ترجمہ سیکھنا ہے۔ تو اس میں سے جو پہلی جز دی گئی ہے جی، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 دی گئی ہے، قال رب اشرح لی صدری۔ بک سے بھی اس کی نشانی لگوا دیتے ہیں جی۔ اس آیہ مبارکہ کو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر یہ مذکور ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 کی جانب۔ تو جی یہ کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے، جس پر یہ آیت نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اسی طرح ہمارے اس سوال کی جو دوسری جز ہے وہ آیت نمبر 26 ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔ اسی طرح اس سوال کی جو تیسری جز دی گئی ہے وہ آیت نمبر 27 دی گئی ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور جز نمبر جو 4 دی گئی ہے سوال نمبر 4 میں، وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 ہے، اور اگلی ساتھ ہی آیت ہے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 5 جو ہے وہ اس سے اگلی آیت ہی دی گئی، آیت نمبر 29، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا ایک وزیر مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ یہاں پر ہمارے سوال نمبر 4 میں دی گئی ہیں۔ تو ہم اختصار کے ساتھ انہی 5 آیات کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیات کا با محاورہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے۔ قال یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اس نے کہا، ربی اصل میں تھا یا ربی، اے میرے رب، اس سے پہلے حروف ندا محفوظ ہے، تو ربی کا معنی ہے جی اے میرے رب، اشرح کھول دے، کشادہ فرما دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ آیت نمبر 26 ہے جی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، واو کا معنی اور ہے، یسر آسان فرما دے، لی میرے لیے، امری میرا کام۔ آیت نمبر 27 ہے جی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہاں پر بھی واو کا معنی اور ہے، احلل کھول دے، عقدتن، عقدتن کہتے ہیں جی گرہ کو، گانٹھ، گرہ، من لسانی، من بمعنی سے، یہ حروف جار میں سے ہے، سے اور کی دونوں اس کے تراجم ہو سکتے ہیں۔ لسانی میری زبان، لسان اسم ہے اور اس میں یا ضمیر متکلم ہے، واحد کی ضمیر ہے، تو ملا کر پڑھیں گے تو لسانی میری زبان۔ اس طرح ہمارے سوال نمبر 4 میں سے ہی سورہ طٰہٰ کی مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4 میں ہی آیت شامل کی گئی ہے جی، یفقہوا قولی، یفقہوا کا معنی ہے جی وہ سمجھ لیں، قولی میری بات۔ اور آیت نمبر 29 ہے جی، وَاجْعَل لِّي، واو کا معنی اور ہے، اجعل
فعل امر بمعنی دعا ہے، بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن کا معنی ہے وزیر، من سے، اہلی، اہلن کہتے ہیں خاندان کو، اہل و عیال کو، گھر والوں کو، یا یہاں پر بھی متکلم کیا ہے تو اہلی میرے خاندان میں سے، بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ تو سوال نمبر 4 میں سے چھٹی جز ہے جی، انک کنت بنا بصیرا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 35 ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی اور با محاورات ترجمہ کی جانب۔ جی یہ ہماری اس کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے، جس کے اوپر آیت نمبر 35 ہے۔ فرمایا انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ انک، اس میں ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے جس کا معنی ہے بے شک، کا ضمیر، یہ ضمیر متصل ہے جس کا معنی ہے تو یا آپ۔ کنتا تو ہے، بنا ہمیں، بصیرا خوب دیکھتا، تو بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا سورہ طٰہٰ کا مشقی سوالات میں سے چوتھا سوال۔ اس سے آگے ہے جی 5واں سوال، اور یہ سوال ہے جی کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ اور یہ سوال ہے کہ سورہ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کریں۔ یہ ہم نے اس کے اوپر مکمل سورہ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین، اس کی ویڈیو پہلے بھی ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہاں پر بھی آپ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی جواب جو ہے وہاں سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری سورہ طٰہٰ کا دوسرا لیکچر، جس میں ہم نے مشقی سوالات کو حل کیا۔ تو انشاءاللہ جو اگلے سوالات ہیں، جو ہمارا اگلا لیکچر ہے وہ انشاءاللہ سورۃ الانبیاء اس کے اوپر ہوگا، کہ سورۃ الانبیاء کا جو تعارف ہے، مرکزی مضامین ہیں، وجہ تسمیہ ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کریں۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ خیر چلتا رہے گا۔ اس سے استفادہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ والسلام۔